अस्सलाम वालेकुम। मैं टहलता हुआ एक तरफ चला गया और निصف घंटे बाद वापस आया तो झगड़ा उरूज पर पहुंचने के बाद खत्म हो चुका था। मारपीट की कार्रवाई में ज्यादा नुकसान होटल वाले का हुआ था। लोगों ने न सिर्फ उसका खस्ताहाल फर्नीचर तोड़ फोड़ दिया बल्कि उसके गले से अपने खाने के पैसे निकाल लिए थे। मारा पीटा अलग, मुरम्मत ड्राइवर और कंडक्टर की भी हुई थी, मगर वो इस काबिल थे कि बस चला सकते थे। मैं वापस अपनी नशिस्त पे बैठा तो सरमद अली बेहद खुश था। उसने मुझे बताया, मैंने होटल वाले के गले से 200 रुपए निकाले हैं, खाने के 25 रुपए दिए थे। मजे करो, मैंने हंसकर कहा। आप कहाँ जाओगे? अभी सोचा नहीं, मैंने जवाब दिया तो उसने पेशकश की। मेरे गांव चलो, कागान की खूबसूरत तरीन जगह है। मेरे घर रुकना, जब दिल चाहे आके चले जाना। सच कहता हूँ, जमीन पर जन्नत है मेरा गांव। मुझे कहीं रुकना था, मेरे पास इतनी रकम ना थी कि होटल वगैरह का खर्च बर्दाश्त कर सकता, इसलिए मैंने सरमद अली की पेशकश कबूल कर ली। वो भी मुझसे कुछ ना कुछ वसूल करता, मगर होटल के अखराजात से कम ही होता। ठीक है सरमद अली, मुमकिन है हफ्ता 10 दिन रुक जाऊं। सरमद अली खुश हो गया था। मैं तुमको पूरा कागान घुमाऊंगा, इधर चकोर और मारखोर का शिकार मिलता है, तुमको शिकार खिलाऊंगा। उस वक्त मुझे शिकार या किसी भी शय से दिलचस्पी नहीं थी। मुझे माँ जी और शिम्मी याद आ रहे थे। न जाने मेरे इस तरह खामोशी से गायब होने पर उन दोनों का क्या हाल होगा। माँ जी और शिम्मी के बारे में सोचते तो उससे आंखें भी सोचों में दर आईं, जो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती थी। क्या सवेरा भी उदास होगी? इसने मुझे कैसे खाना खिलाया था? दबी दबी और चुप रहने वाली लड़की कितनी ज़हीन निकली, कितनी दिलेर हो गई थी। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक किसी ने मेरा शाना हिलाया। ये सरमद अली था। उठ जाओ ब्रदर, हमें उतरना है। हमारे बस से उतरने से पहले शाम इन फलक बोस पहाड़ों पर उतर आई थी, जो चारों तरफ सर उठाए खड़े थे और उन पर घने सरसब्ज जंगलों ने कब्जा कर रखा था। दूर बर्फपोश चोटियां ढलती धूप का मजा दे रही थीं। मैंने अपना बैग उतार लिया। सरमद अली के पास कोई सामान ना था, इसलिए उसने इसरार करके मुझसे मेरा बैग ले लिया। ब्रदर, अब तुम मेरे मेहमान हो और हम मेहमान से कोई काम नहीं लेते, उसके सारे काम खुद करते हैं। इस इज्जत पर मैं तुम्हारा शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ दोस्त, मैंने बेतकल्लुफी से कहा। जैसा तुम कहो ब्रदर। सरमद अली ने सड़क से नीचे जाती एक पतली सी पगडंडी पर उतरना शुरू कर दिया। दूर तक सिर्फ पहाड़ थे। सरमद अली का गांव न जाने कहाँ था। ये जगह इंतहाई सरसब्ज थी। ऊंचे और मोटे तनों वाले दरख्त थे, उनके दामन में झाड़ियां फैली थी। एक जगह स्ट्रॉबेरी जैसी झाड़ियों पर स्ट्रॉबेरी जैसा फल था। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सरमद अली ने रोक दिया। नहीं ब्रदर, इसे मत खाना। मैं समझा कि शायद जहरीला फल है, इसलिए सरमद अली मना कर रहा है। सरमद अली मुझे अपने गांव के बारे में बताने लगा। उसकी बुलंदी 6,700 फीट थी और उसके इर्द गिर्द पहाड़ी ढलानों पर किसान चावल, गंदम और जौ काश्त करते थे। अंगूर की बेलें थी। जब अंगूर उतरता था तो गांव के बच्चे इन्हें छावनी में रख कर सड़क के किनारे बेचा करते थे और गुजरने वाली गाड़ियों के मुसाफिर सस्ते दामों इन अंगूरों को खरीद लेते। वादी में दाखिल होते ही अलग से अलग करने वालों की तादाद बढ़ गई। किसान अपने बैल नुमा जानवर, सौ कहलाने वाला ये जानवर दरअसल गाय और यॉक का क्रॉस होता है, क्योंकि गाय को ज्यादा बुलंदी पर तकलीफ होती है और यॉक नीचे आकर बेकाब हो जाता है। लिहाजा इन दोनों के मिलाप से वो वजूद में लाया गया, जैसे घोड़े और गधे के मिलाप से ज्यादा खुसूसियात वाला खच्चर वजूद में आता है, मगर खच्चर के बरक्स वो तौलीदी सलाहियत रखता है और दरमियानी बुलंदी पर खूब काम करता है।
چھوڑ کر سرمد علی سے معانقہ کر رہے تھے۔ وہ بھی بلا تکلف مٹی اور کیچڑ میں سنے ان کسانوں سے گلے مل رہا تھا۔ البتہ میں نے صرف مسافے پہ اکتفا کیا۔ ان میں سے کئی افراد اردو جانتے تھے اور بڑی محبت سے میرا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ گاؤں کے نزدیک آتے ہی بچوں کے قول نے ہمیں گھیر لیا۔ سرخ و سفید رنگت اور سنہرے پورے بالوں والے یہ بچے جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی میلے کچیلے اور گندے بھی ہو رہے تھے۔ بیشتر نے پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں گھیرا تو سرمد علی ڈانٹ کر انہیں دور بھگانے لگا۔ وہ کچھ دور جاتے اور دوبارہ ہمارے ارد گرد چلنے لگتے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہوتے ان بچوں کی تعداد 100-150 تک جا پہنچی تھی۔ سرمد علی انہیں ڈانٹتے ہوئے مجھ سے معذرت کر رہا تھا۔ میں ہنسنے لگا۔ اگر تم میرے گاؤں آؤ تو بالکل ایسا ہی ایک غول تم کو بھی گھیر لے گا۔ لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ ہے۔ سرمد علی نے بچوں کو غصے سے دیکھا اور اپنی زبان میں ان سے بالفاظ دیگر خطاب کیا تھا، مگر بچے سن کر بے لطف نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان میں سے بعض کہا مار کر ہنسے تھے۔ ہم اس پروٹوکول کے ساتھ سرمد علی کے گھر تک آئے۔ اس نے مجھے باہر بچھی وسیع و عریض چرپائی پر بٹھایا اور میرا بیگ بھی وہیں رکھ کر اندر چلا گیا۔ مجھے ان علاقوں کا رواج پتہ تھا، اس لیے میں نے باہر بٹھائے جانے کو محسوس نہیں کیا۔ بچے اب بھی وہاں جمع تھے، اگرچہ ان کی تعداد میں کمی ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے تک پیدل چل کر میں تھکن محسوس کر رہا تھا، اس لیے بلا تکلف چرپائی پر درات ہو گیا۔ آرمی کے ٹیسٹ ہونے میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا، اس لیے مجھے 1 مہینے سے پہلے گھر کا رخ نہیں کرنا تھا، اور یہ جگہ 2-3 ہفتے گزارنے کے لحاظ سے بری نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک بچہ مٹی کا بڑا سا پیالہ لایا جس میں سفید گاڑھا دہی تھا۔ بچے نے پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ وہ یہ گاڑھا دہی پینے کی دعوت دے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اس علاقے کی لسی تھی۔ صبح کا ناشتہ کب کا ہضم ہو چکا تھا اور میں بھوک محسوس کر رہا تھا، اس لیے پیالے کی لسی پی گیا۔ اس کا ذائقہ میٹھا اور مزے کا تھا۔ لسی پیتے ہی میں تر و تازہ ہو گیا تھا۔ سفر کی ساری تھکن لمحوں میں دور ہو گئی۔ تاریکی چھا رہی تھی۔ پہاڑوں سے مویشی چرانے والے اپنے جانور لے کر اتر رہے تھے، ان میں کئی عورتیں اور لڑکیاں بھی تھیں۔ کسان بھی اپنے بیل اور اوزار سمیٹ کر واپس آ رہے تھے، شاید خالی کھیتوں میں یہ جوار اگایا جا رہا تھا۔ بچے کچے بچے بھی اپنے گھروں کو سدھارے تو میں نے سکون محسوس کیا۔ سرمد علی 1 گھنٹے بعد اندر سے نکلا۔ ان کا رواج تھا مہمان کو اس کی مرضی پر چھوڑتے تھے، 24 گھنٹے اس کے سر پہ سوار نہیں رہا کرتے تھے۔ سرمد علی کپڑے بدل کر آیا تھا۔ برادر اندر آؤ، ادھر کچھ دیر میں سردی بہت ہو جائے گی۔ اس نے میرا بیگ اٹھا لیا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی خنکی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور ہلکے کپڑوں میں مجھے سردی لگ رہی تھی۔ سرمد علی کا مکان بھی زمین دوست تھا۔ اندر جاتے ہی اس کے مفلوج باپ سے ملاقات ہوئی جو چرپائی پہ پڑا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ اس نے رسمی سے انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا اور دوبارہ حقہ گڑگڑانے میں لگ گیا۔ اس کے پاس سے تمباکو کی تیز بو آ رہی تھی، شاید اس کا دن رات کا مشغلہ یہی تھا۔ سرمد علی نے بتایا میرے باپ کے دونوں پاؤں اوپر سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے، تب سے بستر پر پڑا ہے، کبھی کبھی بیساکھی کا سہارا لے کر باہر چرپائی تک چلا جاتا ہے۔ اس کا سارا کام اس کی دوسری بیوی کرتی ہے۔ تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سرمد علی نے انگلیوں پہ حساب لگایا۔ 3 بیویوں سے میرے باپ کے 11 بچے ہیں۔ میں دنگ رہ گیا۔ تمہارے باپ نے 3 شادیاں کی ہیں؟ سرمد علی مسکرایا۔ ادھر مرد عام طور پر شرعی کوٹا پورا کرتے ہیں،
میرے باپ کو افسوس ہے کہ وہ چوتھی شادی کیوں نہ کر سکا۔ میں نے دل میں بڑے میاں کی بلند خیالی کی داد دی اور سرمد علی کے ساتھ اندر جانے لگا تو ایک طرف سے ایک 14-15 سالہ لڑکی نکلی۔ وہ ایک چمٹے میں انگارے لے کر جا رہی تھی، شاید اپنے باپ کے حقے کے لیے۔ سرمد علی مجھے عقبی حصے میں ایک چھوٹی سی لیکن صاف ستھری کوٹری تک لایا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ وہاں ایک صندوق تھا اور فرش پر خوش رنگ قالین بچھا ہوا تھا۔ میں جوتے اتار کر اس پر ہی بیٹھ گیا۔ بیگ سرمد علی نے ایک جانب کھونٹے سے ٹانگ دیا تھا۔ میں نے سوچا اب سرمد علی سے حساب کتاب کر لیا جائے۔ دوست، یہ بتاؤ کہ مجھے طعام اور قیام کا کیا دینا پڑے گا؟ کیا؟ پہلے تو سرمد علی کا منہ کھل گیا تھا، پھر وہ خفا نظر آنے لگا۔ میں نے تمہیں مہمان کہا ہے، کیا تم ہمیں اتنا بے غیرت سمجھتے ہو کہ مہمان سے خرچہ لیں؟ خدا کی قسم تم ساری عمر بھی رہو تب بھی مہمان رہو گے۔ سرمد کو غصہ آ گیا تھا۔ میں نے معذرت کر کے بامشکل اسے ٹھنڈا کیا۔ بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شکر کرو تم نے یہ بات میرے باپ کے سامنے نہیں کی، ورنہ وہ اپنے پاس بڑی بھری بندوق رکھتا ہے۔ نہ جانے سرمد علی نے مجھے دھمکایا تھا یا مذاق کیا تھا۔ مہمان کو گولی مارنے کا رواج دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ سرمد علی مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ باہر سے کبھی کبھی عورتوں اور بچوں کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ باہر سے مختصر نظر آنے کے باوجود یہ مکان اندر سے خاصا وسیع تھا۔ میٹھے دہی کی لسی پی کر مجھ پر خمار طاری ہو رہا تھا، اس لیے میں پھر دراز ہو گیا۔ مگر چند منٹ بعد ہی سرمد علی ایک تسلا اور لوٹے میں پانی لے کر آ گیا۔ اس نے میرا منہ ہاتھ دھلایا۔ اس کے چند منٹ بعد کھانا آ گیا۔ موٹی خمیری روٹیاں، بھنا گوشت اور اچار تھا۔ یہ کسی مقامی جڑی بوٹی کا اچار تھا، ہلکا سا ترش لیکن بے حد مزیدار تھا۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میں بھوک سے زیادہ ہی کھا گیا۔ کھانے کے بعد الائچی والا سبز قہوہ آیا۔ اب مجھ پر شدت سے نیند سوار تھی، اس لیے جیسے ہی لیٹا ویسے ہی سو گیا۔ صبح سویرے سرمد علی نے مجھے اٹھا دیا۔ بردر، رفع حاجت کے لیے یہی وقت ہے، دن میں تمہیں خاصا دور جانا پڑے گا، آ جاؤ۔ میرے بیگ میں ایک ہلکی سی جیکٹ تھی، میں نے باہر جانے کے لیے نکالی تو سرمد علی نے اسے رکھ کر مجھے گرم چادر پیش کر دی۔ یہ کام آئے گی، اس نے کہا، پردے کا کام بھی کرے گی۔ باہر بلا کی سردی اور تاریخی مسلط تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ گرمی کا موسم ہے۔ جب گرمی کے موسم میں اتنی شدت کی سردی پڑتی ہے تو سردیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ واپسی پہ سرمد علی نے مجھے بتایا، سردیوں کا مت پوچھو، رات کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بے شک اس کا بچہ مر رہا ہو، دن میں بھی بہت ضرورت کی وجہ سے اچھی طرح پہن اوڑھ کر نکلتے ہیں، ورنہ ہاتھ پیروں کو سردی کھا جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ موتیں سردی کی ہوتی ہیں، خاص طور سے بوڑھے اور بچے سردی کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ طبی امداد نہ ملنے سے مرتے ہیں۔ یہاں پاس کوئی اسپتال یا ڈاکٹر نہیں ہے۔ قریب ترین اسپتال بھی یہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گرمیوں میں بھی کوئی بیمار پڑ جائے تو اسے اتنی دور لے جانا مسئلہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں تو کسی کو اسپتال تک لے جانا ناممکن ہوتا ہے، سارے راستے بند ہوتے ہیں۔ سردی اتنی شدید ہوتی ہے کہ جیسے اسپتال لے جایا جا رہا ہو، وہ بعض اوقات سردی سے مر جاتا ہے۔ ملک وال میں بھی عام آدمی کے لیے حالات اچھے نہیں تھے۔ گاؤں میں ایک ڈسپنسری تھی جس میں کام کرنے والا کمپاؤنڈر ہی مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ کوئی بیمار پڑ جاتا تو اسے حسب توفیق ریڑے ٹانگے پر ڈال کر اسپتال لے جایا جاتا تھا۔ لیکن سرمد علی کے اس گاؤں میں صورتحال حد درجہ خراب تھی۔ یہاں بیمار پڑنے والا خود لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ملک الموت ہی آ کر اسے اس تکلیف سے نجات دلاتے تھے۔ ایک جگہ جتنی خوبصورتی تھی، یہاں کے لوگ غربت میں جکڑے ہوئے اتنے ہی بدصورت زندگی جی رہے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا،
सरमद अली, तुमने मुझे अपने गांव का नाम तो बताया ही नहीं। गलार नाम है इसका, उसने जवाब दिया। बदकिस्मत लोगों का खूबसूरत गांव। हमारे यहाँ शरह पैदाइश और शरह अमवात दोनों ज़्यादा है। पिछले 10 साल में बामुश्किल 200 अफराद का इजाफा हुआ है। दर हकीकत आबादी कम होती है। कई अफराद अपने कुनबों समेत बैरूनी गांव जा चुके हैं। हम एक अखरोट के बाग के गिर्द चंद फुट ऊंची पत्थरों से बनी चारदीवारी पर बैठ गए। अभी आसमान पर तारे चमक रहे थे। हवा सर्द लेकिन ताजगी लिए हुए थी। यूं लगता जैसे हवा के बजाय खुनकी के समंदर में सांस ले रहा हूँ। कुछ देर बाद हम अंदर आए, फिर मैं सो गया। सरमद अली न जाने क्या करने लगा। मेरी आँख खुली तो कोठी बदस्तूर तारीख थी, मगर कलाई में बंधी घड़ी 10 बजा रही थी। सरमद अली को आवाज़ देने पर एक बच्चा इशारे से बाहर ले गया। सरमद अली का बाप अपनी चारपाई पर पड़ा था और कल वाली लड़की उसके पैरों पर किसी तेल से मालिश कर रही थी। उसके अलावा सरमद अली के घर की कोई और औरत नज़र नहीं आई थी। मुझे मालूम था इन इलाकों में पर्दे का रिवाज नहीं होता, मगर मर्द और औरत का मेलजोल इनकी रिवायात नहीं, वरना औरतें यहाँ माशरती और माशी सरगर्मियों में बराबर का हिस्सा लेती हैं। वो खेतों और बागों में काम करती हैं, मवेशी चराती हैं और भेड़ों से हासिल होने वाली ऊन काटती हैं। खालिस ऊन के मुकाबले में धागे की ज़्यादा कीमत मिलती है। जिन ख़ानदानों के मर्द नहीं थे ये काम के गर्ज से शहरों को गए थे, वहाँ औरतें सारा काम खुद करती थीं। सरमद अली ने मुझे बताया कि उसकी 2 बड़ी माएँ और 3 बहनें खेतों में काम करने के साथ मवेशी चराती हैं। तीसरी माँ घर का कामकाज करती है। बच्चे ने मुझे घर से बाहर एक क्यारी में मुँह हाथ धुलवाया। दांत साफ करने के लिए मुझे एक अदद मिसवाक दी जो किसी मुकामी दरख्त की शाख थी। बहरहाल इससे दांत साफ हो गए थे। सरमद अली अंदर के बजाय बाहर से आता नजर आया। उसने आते ही बच्चे को कोई हुक्म दिया और वह अंदर भाग गया। कुछ देर बाद नाश्ता आ गया। देसी घी में बने पराठे और तले हुए अंडे थे। नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें राजा साहब से मिलवाने ले जाऊंगा। इस इलाके के मशहूर आदमी हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में फ़ौज में शामिल थे। बड़े शानदार आदमी हैं। उसके बाग में दुनिया भर के दरख्त और पौधे हैं। पर यार, वो राजा साहब मुझसे क्यों मिलेंगे? ज़रूर मिलेंगे। इस इलाके में बाहर से आने वाले हर फर्द से मिलकर वो खुश होते हैं। उनका हुक्म है बाहर से किसी के यहाँ कोई फ़र्द आए उसे राजा साहब से मिलवाने ज़रूर लाए। दरअसल लोगों से मिलना और उनसे बातें करना ही राजा साहब की तफरीह रह गई है। किसी ज़माने में यहाँ एक बड़ा नवाब था। उसने पूरे इलाके में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। ये राजा साहब उसकी औलाद में से हैं। राजा साहब का आबाई महल एक ज़लज़ले में तबाह हो गया था। अब तो उसके खंडरात बाकी रह गए हैं, मगर उनका मौजूदा महल भी कम नहीं है। पूरे इलाके पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। ये राजा साहब उसकी औलाद में से हैं। राजा साहब का आबाई महल एक ज़लज़ले में तबाह हो गया था। अब तो उसके खंडरात बाकी रह गए हैं। बेशुमार नवाजरात हैं। ख़ास तौर पर तस्वीर वाली गैलरी देखने से ताल्लुक़ रखती है। राजा साहब अपने मेहमानों को ये सब दिखाकर खुश होते हैं। मैं ज़रूर चलूँगा, मैंने कहा। मैं ज़रूर चलूँगा, मैंने कहा। बस तो फिर तैयार रहो, कपड़े बदलना है तो बदल लो। सरमद अली रुमाल से हाथ साफ करता अंदर चला गया। मैं भी सैर हो चुका था। नाश्ते के बाद फिर इलायची वाला शख्स कहवा आया। शायद इनके यहाँ दूध वाली चाय का रिवाज नहीं था। कुछ देर बाद बच्चा मुझे अंदर ले गया। एक बार फिर वही लड़की सामने आई। इस बार वो लोटा लेकर सरमद अली के बाप के हाथ धुला रही थी। मुझे उसके चेहरे पर अजीब सी बेरौनकी और सपाटपन नजर आया। मैं कपड़े बदल कर आया। अगरचे ये लोग अच्छे ही लग रहे थे, मगर मैंने अपनी रकम बैग में नहीं छोड़ी थी। बैग पर छोटा सा ताला लगा था जो बआसानी खोला जा सकता था। सरमद अली अंदर से आया तो हम राजा साहब के महल की तरफ रवाना हुए। इस बार हम गांव के मुखालिफ सिमत वाले हिस्से से गुजरे थे।
اس کے بعد کھیتوں کا مرحلہ آیا۔ کھیت ختم ہوئے تو باغات شروع ہوئے۔ کہیں کہیں چیری کے درخت بھی تھے جن پر چیریاں لٹک رہی تھیں۔ ایک جگہ وہ اسٹرابری جیسا پھل نظر آیا جسے سرمد علی نے کھانے سے منع کیا تھا۔ اس بار میں نے پوچھ لیا، یہ پھل زہریلا ہوتا ہے؟ نہیں تو تم سے کس نے کہا؟ وہ حیرت سے بولا۔ کل گاؤں کی طرف آتے ہوئے راستے میں اس کی جھاڑی نظر آئی تھی تو تم نے کھانے سے منع کیا۔ او ہاں، دراصل اسے خالی پیٹ نہیں کھاتے، تکلیف کرتا ہے۔ دوسرے اسے کھانے کے بعد شدت کی پیاس لگتی ہے۔ وہاں راستے میں کہیں پانی نہیں ملتا۔ یعنی اب کھا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، کچھ آگے چل کر پانی بھی مل جائے گا۔ میں نے سرمد علی کے ساتھ مل کر جھاڑی پر بچے کچے پھلوں کا صفایا کر دیا۔ سرمد علی کی بات درست نکلی۔ چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجھے پیاس لگنے لگی، اور 10 منٹ بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کئی روز سے پانی نہیں پیا ہو۔ شکر ہے کچھ دور جاتے ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ مل گیا۔ اس کے پانی سے میں نے اور سرمد علی نے پیاس بجھائی۔ مزے کی بات ہے، چند گھونٹ پیتے ہی تشنگی مٹ گئی تھی۔ اس وقت 2 بچے، جن میں سے ایک 10-11 سال کی لڑکی اور دوسرا اس کا ہم عمر لڑکا تھا، بھیڑیں دوڑاتے چشمے تک آئے تھے۔ سرمد علی نے کہا، یہ میرے بہن بھائی ہیں۔ بھائی بڑی ماں سے ہے جو میری ماں بھی ہے، بہن چھوٹی ماں سے ہے۔ اس سے بڑی بہن ہے جو گھر میں تمہارے باپ کی خدمت کرتی ہے؟ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا۔ ارے نہیں، اس نے چھپ کر جواب دیا۔ ایک دم سرمد علی شرمندہ سا نظر آنے لگا تھا۔ وہ میری بہن نہیں ہے، وہ میرے باپ کی تیسری بیوی ہے۔ میں دم بخود رہ گیا تھا۔ بیوی ہے؟ مگر وہ تو بہت کم عمر ہے، مشکل سے 14-15 سال کی ہوگی۔ ہاں، ہمارے ہاں ایسا ہی رواج ہے۔ میرے باپ کے پاس رقم تھی، اس نے اپنے لیے بیوی خرید لی۔ لڑکی کے گھر والوں کو صرف رقم سے مطلب ہوتا ہے، وہ مرد کی عمر وغیرہ نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ تو ظلم ہے، میں نے بے ساختہ کہا تھا۔ ہاں ظلم تو ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی روایت میں سے ہے، سرمد علی نے اعتراف کیا۔ نہ جانے کب سے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا۔ تم اسے غلط سمجھتے ہو؟ اگرچہ ہماری مذہبی اور معاشرتی روایات کے لحاظ سے غلط نہیں ہے، لیکن عورت کو خریدنے اور بیچنے کو میں نے کبھی اچھا نہیں سمجھا۔ مجھے سچ مچ شوق لگا تھا۔ میں جسے اس معذور شخص کی بیٹی سمجھ رہا تھا وہ اس کی بیوی نکلی۔ سرمد علی کا باپ کم سے کم 45 برس کا تھا، یعنی اس لڑکی سے 3 گنا سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ وہ معصوم پھول جیسی لڑکی اپنے باپ کی عمر کے شخص کی بیوی تھی جو معذور بھی تھا۔ اسے کسی بے زبان مویشی کی طرح خرید کر سرمد علی کے باپ نے اپنے باڑے میں ڈال لیا تھا۔ وہ سرمد علی سے بھی 4-5 سال چھوٹی تھی۔ میں باقی راستے خاموش رہا۔ راجہ عمر دراز کا محل وادی کے ایسے حصے میں تھا جو سرمد علی کے گاؤں گلار سے نظر نہیں آتا تھا۔ وادی آگے جا کر خم کھا رہی تھی اور راجہ عمر دراز کا محل اس حصے میں تھا جہاں پر درجن بھر گھروں پر مشتمل ایک آبادی اور تھی۔ ان گھروں میں بسنے والے راجہ عمر دراز کے ملازم تھے، اس کی زمینوں پہ کام کرتے تھے۔ یہاں وادی بلند ہونے کے باوجود زیادہ ہموار تھی اور راجہ کی زمین کم سے کم 50 ایکڑ تھی۔ اوپر کے باغات اس کے علاوہ تھے۔ وسیع و عریض لکڑی اور پتھر سے بنا یہ محل مقامی طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ اس کے گرد پتھر سے بنی 10 فٹ سے زیادہ اونچی 4 دیواری تھی۔ پھاٹک فولادی اور کوئی 12 فٹ چوڑا تھا۔ ستونوں پہ شیروں کے سر نقش تھے۔ ایک طرف تختی لگی تھی جس پر راجہ عمر دراز کا نام اور اس مقام کی بلندی 7222 فٹ درج تھی۔ پھاٹک پر مسلح دربان تھے۔ سرمد علی نے ان سے مقامی زبان میں کچھ کہا۔ انہوں نے پھاٹک کھول دیا۔ اندر رنگ و خوشبو کی ایک دنیا تھی۔ روش کے دونوں جانب رنگا رنگ اور شاید ہزاروں اقسام کے پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ یہ عام قسم کے پھول نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بیشتر میں نے کبھی دیکھے نہیں تھے۔
راجہ صاحب کا یہ باغ بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے، سرمد علی نے کہا۔ غیر ملکی سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ ان میں سے بعض اقسام کے پھول اور پودے صرف 10,000 فٹ بلندیوں پر اگتے ہیں، لیکن راجہ صاحب نے کسی ترکیب سے انہیں اپنے باغ میں اگا لیا ہے۔ کوئی 1 ایکڑ کا رقبہ باغ کے لیے مخصوص تھا۔ راجہ عمر دراز کا محل اس پتھریلی چاردیواری کے تقریباً وسط میں تھا۔ عمارت بہت بڑی نہیں تھی مگر پرشکوہ تھی۔ اس کے اوپری منزل لکڑی کی تھی جس پر نفاست سے نقاشی کا کام کیا گیا تھا۔ نچلی منزل کے سامنے ایک بڑا سا چبوترا تھا جس پر سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا تھا۔ راجہ صاحب نے اس چبوترے پر ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہیں ہماری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ خوش آمدید میرے نوجوان مہمان، انہوں نے ہاتھ ملایا۔ مجھے اس علاقے میں اتنے کم عمر پاکستانی کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ راجہ صاحب، میں ایک عام سا نوجوان ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کے تعارف کے لیے یہ باغ کافی ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔